کہتے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایماندار ہمارے نام سے کام کرتے ہیں، ہماری آیتوں پر پورا کوئی طریقے سے ایمان لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کسی اور کوئی طریقے شادی نہیں کرتے اور ہماری راہ میں پیسہ دے، مال دے، عبادت کرے، بندگی کرے، تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ سر ان کا مدہوش ہو جائے اور کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، جنت ہمارا حق ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنے کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد ان کا عادت یہ ہے کہ کرتے رہتے ہیں، کہیں مالک ان کی بات کو اور ان کے اعمال کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا۔ فرمایا ہر وقت ان کے دل مالک سے رہتے ہیں اور ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب مالک کے پاس جائیں گے تو وہاں فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا تو کیا پتا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں جو نیکی کی طرف سبقت کرنے والے، دوڑ لگا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس میں آگے بڑھ کے رہیں گے۔ ظالموں، جو تم اپنی دنیاوی شان و شوکت کو ایک ثبوت سمجھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر، تمہارا طریقہ صحیح ہے، باپ داداؤں کے طریقے کے مطابق ہے، فرمایا یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اپنی اعمال کو دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو، کیسی نجس ہے، کیسی بدبودار ہے۔ اس میں کامیاب ہونے والے لوگ یہ ہیں جن کا ابھی ذکر آیا ہے، جن کی صفات یہ ہے، اور کامیابی کے مختلف مراحل ہیں۔ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انتہائی درجے کو پا جائے۔ فرمایا اپنے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک کون جانے کے لائق تھا اور پھر وہ نہیں گیا تو ہم پوچھیں گے۔ باقی سب کے اوپر ہم نے ایک چیز، ایک معیار یا ایک منزل یا اللہ کی راہ میں بندگی کا ایک درجہ ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ ہم خود بات کو طے کریں گے کہ اس میں کتنی طاقت تھی۔ اب اگر طاقت میں گر کے ہٹ کر اس نے کچھ کیا ہے تب ہم اس سے بعد پرس کریں گے۔ باقی کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی ہوشیار ہے، کوئی ان پڑھ ہے، ان کے مختلف درجے ہیں اور مختلف ان درجات کے لحاظ سے ہم انسان کو تکلیف دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم اس سے وہ مانگتے ہیں۔ یہ کل کے تھا فرمایا، اور ہر ایک اعمال ہمارے یہاں لکھے پڑھے موجود ہیں اور وہ کتاب جو کچھ کسی انسان نے کیا ہے وہ سب بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔ یہ بتا دیا مومنوں کے لیے کہ تم سے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے وہ بات نہیں مانگتا کہ جو انتہائی بڑی بات ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مختلف درجے ہیں ایمان کے بھی عمل۔ اب ذکر ہو رہا ہے آج جو آپ نے پڑھا ہے کہ مومنوں کا یہ حال ہے اللہ کے ساتھ، اور کفار و مشرکین کا عالم دیکھیے کیسے اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، کیسے زمین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کس طرح سے فساد بھر دیتے ہیں زمین۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت کی باتوں پر مالک کے یہاں جو لکھا جا رہا ہے، جو ان کے سامنے لایا جائے گا، اس سے انکاری ہے، اس کو بلائے، آخرت کو ماننے پر تیار نہیں ہے، سمجھتے یہی جو زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی۔ فرمایا بل جو یہ ظالم آج اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، بات سن کر بھاگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ آخرت کی اس بات کو کہ فیصلہ وہاں ہونے والا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قلوبہم، جن کے دل کی غمرت من ہذا، اس معاملے میں پوری طرح سے مدہوش ہو گئے ہیں، اس کو خیال نہیں ملا۔ اور ان کے اعمال دیکھو، اس لیے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور مومنوں کے اعمال اس لیے جب ان کا دل ہی غافل ہو گیا ہے، توحید کو اللہ کے سامنے جانے کو ماننے پر تیار نہیں ہے، سب یہ ہے کہ ان کے اعمال ہیں وہ مسلمانوں اور ایمانداروں کے اعمال سے مختلف ہو گئے، تقوی کے بجائے یہاں نفس پرستی ہے، ایمان کی بجائے یہاں شرک کا دور دورہ ہے، انصاف کے بجائے ظلم کرنے والے، ہمارے داری کرنے کے بجائے خیال خائن ہیں، وعدے کی پابندی کے بجائے یہ وعدہ خلاف ہیں، عصمتوں کے محافظ ہونے کے بجائے یہ عصمتوں کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور اس کے کفن کو تار تار کرتے ہیں۔ اس لیے
کہ ان کے دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مالک اکیلا ہے اور ایک دن فیصلے کا آنے والا ہے، اس کے بعد جو جیتا وہ جیت گیا اور جو ہار گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا۔ اس لیے ان کے اعمال دیکھتے ہو یہ شرک سے بھرپور ہے، بد اخلاقی، بے ایمانی، خیانت، چوری، دغا، فریب، حق اور سب زندگی میں ہر طرف سے جہاں دیکھو اسی کی رونمائی ہے۔ لا عاملون، اور وہ اعمال انہوں نے پکڑے ہیں جو اللہ کے نافرمانوں کے اعمال ہوتے ہیں، مومنوں کی بالکل ضد اعمال ہیں، ان کے اوپر یہ عمل کرتے چلے جائیں۔ اور ان کا بھی حال پرانی قوموں کی طرح سے ہوگا کہ جب کبھی ایسے لوگوں کو جو کسی قوم کے ایسے عشرت والے دولت مند طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بالکل اللہ کو بھلا دیتے ہیں، دنیا کے غلام بن کر رہتے ہیں، لیکن جب ہم کبھی اگر ان کو پکڑے تو ایسے نامراد نامرد ثابت ہوتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا، ہم دھول جھیل جو دیتے ہیں ان کافروں اور مشرکوں کو، لیکن جب حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم نے پکڑا ان کو متقین، ان کے عیاش اور ان کے دولت والے لوگوں کو، ان کے ظلم پر اگر ہم نے پکڑا بالعذاب، عذاب کا کوڑا برسا دیا، تو سارا زور شور، سارا دمخم، ساری شان و شوکت، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اذا ہم یجہرون، تو پھر دیکھو گے جہاں مار پڑتی ہے ہمارے عذاب کی تو ایسے بلبلا اٹھتے ہیں، جہارت کہتے ہیں جو یہ بیل اپنی تکلیف کے بعد جو آواز بلبلانے کی نکالتا ہے، فرمایا اس وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ساری تیزی اور تکراری اللہ کے مقابلے میں یہ جو آج دکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تکلیف کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور اپنے ان باطل اعمال کے اوپر، کفر و شرک کے اوپر، برائی اور بدکاری کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا عذاب کا ایک جھونکا ان کو چھولے یا ان کا ہمارے کوڑے کی ایک ضرب ان کو پہنچائے تو یہ بیل کی طرح سے بلبلانے لگے۔ اور جب ہم کبھی ایسے لوگوں کو دنیا میں مارتے ہیں اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں، تو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ لا تجروا اليوم، کیوں بلبلاتے ہو، بڑے طاقتور اور بڑے قوت والے تھے، اب کس کو چیخ پکار کر رہے ہو، کون تمہاری مدد کو پہنچے گا؟ ہم نے تم کو طاقت دی، دولت دی، سامان دیا، پروخرت دی، وسائل دیے، اور ظالم تو نے ان وسائل کو ہماری دشمنی میں لگایا، ہمارے خلاف گیا ہے، اب ہماری مار پڑی ہے تو پھر چیخنے لگا ہے، توبہ اللہ کر رہا ہے، اب کوئی توبہ تجھے دخل پاتا نہیں، انکم منا لا تنصرون، ہم ہی مدد کرنے والے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ منا ہماری طرف سے لا تنصرون، اب تمہاری مدد نہ کی جائے گی ہماری طرف، اب تو ہمارا کوڑا ہے جو برسے گا تمہاری کھال کو ڈھولتا رہے گا۔ اور بھول گئے آج چیخ رہے ہو عذاب کا جب کوڑا برسا ہے، پوری زندگی بھول گئے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، قد کانت تھی البتہ آیاتی ہماری آیتیں تتلی پڑھ کر سنائی جاتی تھی علیکم تمہارے اوپر، جب دنیا میں تمہارے پاس طاقت کا نشہ تھا اور دولت کے گھمنڈ میں جب ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے ساتھی تمہارے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتی تھے، تمہاری خیر خائی میں تمہارا حال کیا ہوتا تھا؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ، تو بجائے اس سے ان باتوں کو سنو جو تمہاری اپنے خیر کی بات تھی، تو تم تھے عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اپنی ایڑیوں کے بل تنكصون، الٹے پھر جاتے، کبھی تم نے بات سن کر تمہارے پاس موقع نہیں تھا اس کا کہ اللہ کی بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنو، بس دنیا تم پر حاوی تھی، کبھی تم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے ساتھیوں نے تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی، تم کو بلایا تو ظالموں تم منہ بنا کر بگڑ کر تم نے ریڑیوں کے بل پھر جنا مناسب سمجھا اور بات سن کر لگی، اور مستقبل اکڑتے ہوئے ہم کو سناتے ہیں، ہماری خدائی کے اوپر کوئی اور بھی خدائی ہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم جہنم کی ایندھن بنیں گے، اور یہ اور ان کے ایسے دوسرے کے کھانے والے یہ بادشاہی کا تاج کہہ کر تختوں پر وراجمان ہوں گے، حیات ایسی صحیح فرمایا مذاق کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے، مستقبلین بھی سامرت، یعنی بس سمر کہتے ہیں کہ جب دیہاتوں میں یا شہروں کے اندر رات کے وقت جب ان کی چوپالوں میں جب ادھر ادھر کی ان کی کپڑے لگتی ہیں
مستعمرن، اس بات کو اللہ کی بات چھوڑ کر دوڑے ہو کے جا کر اپنے گاؤں والوں میں اپنے مشکل ساتھیوں میں جائیں، وہاں کس سے کہانی ہنسی مذاق کربازیاں ہوں وہ تم کو ضرورت ہے۔ اور تعجب بکواس کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے کلام کے متعلق بری بری باتیں زبان سے نکالتے وہ بھول گئے۔ آج جب مار پڑی ہے تو چیخ بول گئے ہو، دل جانے لگے ہو، ممیانے لگے ہو، اس وقت تو شیخ تھے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ بات نہیں کہ بھولے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس بات۔ افلم یدبر القول، کیا یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ نہ پائے بات کو؟ اس بات کو کہا گیا کہ توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کا پیغام کیا ہے، اخلاق کی شرطیں کیا ہے؟ فرمایا کیا ایسے بھولے سمجھتے ہوئے نہیں، ایسے نادان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اللہ کی بات پر؟ سب تو بات اور تھی، کہتے کہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، اس میں کون سی ایسی بات ہے سمجھنا سمجھنے والی؟ قرآن ایسے واضح صاف بات کہنے والا ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، جھوٹے ہیں سمجھ کہتے۔ یا دوسری بات انجاہم معلوم جاتی آباءہم الاولین، یا ایسی بات ہوتی انجاہم کہ آپ کوئی ایسی بات لے کر ان تک پہنچے ہوتے کہ معلوم جاتی، اور جس کو نہیں، جو نہیں لائے آباءہم اولین، جو نہیں پہنچی اس کے بعد درخت فرمایا یہ بالکل نہیں کوئی بات کہتے، حالانکہ یہ ظالم خود کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیغمبر اور ہمارے بزرگ تھے۔ یہ جاتے ہیں سفروں میں تو ان کو معلوم ہے ان کے یہاں قوم عاد کے قصے اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں، وہ نہیں جانتے۔ یہ گزرتے ہیں حضرت صالح کی آبادیوں سے قوم سمود کی بربادی ان کے راستے میں جا کر پڑتی ہے، قوم شعیب سے یہ واقف ہیں۔ پیغمبروں کے قصے ان کے یہاں چلتے ہیں، لقمان حکیم کے اتنے بزرگ مانے جاتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور جو بھی جہاں بھی آیا ہے خود چھوڑو عراق کو، مصر کو چھوڑو، ان کے خود اپنے ملک کے اندر کتنے انبیاء آئے ہیں، حضرت ابراہیم پہنچے ہیں، اسماعیل گئے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، یہ تو بڑے بڑے ان کے پیغمبر ہیں، ان کے واقعات ان کے یہاں مشہور ہیں، اور سب یہی بات لے کر آئے تھے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ کوئی نئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تب تو بات تھی، کتاب یہ بات بالکل انوکھی ہے، فرمایا بالکل جھوٹے ہیں اگر یہ عذر کرتے ہیں کہ بالکل نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے، جتنے انبیاء ہیں اس سے پہلے وہ سارے ان کے باپ داداؤں کے پاس یہی ایک چیز لے کر آئے، یہ جھوٹے ہیں۔ یا ان کا عذر یہ ہو سکتا ہے ہم لم یعرفوا رسول ہم، یہ کہتے صاحب ہم رسول کو ہمارے آئے ہم نہیں پہچانتے، معلوم نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، پر کسی آدمی ہیں، نہ ان کے ہم ماضی سے واقف ہیں اور نہ ان کے حال سے ہم آشنا ہے، اور نہ ہمیں ان پر اعتبار ہے کل یہ کیا ہے۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر آدمی کہیں باہر سے آیا ہوتا جس کے متعلق کچھ معلوم نہیں، تب تو انسان کے لیے کہنے کا موقع ہے یا پھر ان کی باہر کی بات کیسے ماننے باہر کے آدمی ہیں۔ فرمایا کیا یہ بھی نہیں، ان کے اندر پیدا ہوئے 40 سال تک کبھی انہوں نے کوئی عقائد کی بات نہیں کہی، کوئی کلام ان کے سامنے خدائی کلام جیسے نہیں بتایا، ان کی سیرت کے اوپر جب تک یہ بات نہیں کہی تھی سب کو اعتماد تھا، سب کو سچا سمجھتے تھے، امیر سمجھتے تھے، بادشاہ سمجھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں۔ اگر یہ بات جانے پہچانے میں آ کر وہ بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ ان کی اپنی زبان میں ہے، اور 40 سال تک یہ جانتے ہیں کبھی اس نے کوئی بات نہیں اٹھائی عقائد کی کمی، لیکن جب اس نے کہا کہ میں رسول بنایا گیا ہوں اس کے بعد پھر اس نے ایسی باتیں بتائی ہیں اور ایسا کلام پیش کیا ہے جو وہ خود اس کے نہیں کہتے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں معلوم کا ہے تو وہ ایسا کلام ہے کہ جو اس کے کلام سے زمین اور آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ اس کو وہ اپنا کلام کہتا ہے وہ اور ہے، بہترین کلام ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جس کو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس کے کلام میں اور اپنی زبان میں جس کو کہتا ہے یہ میرا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا جانا پہچانا، ان کی گودوں کا کھلایا ہوا، ان کی گلیوں میں پھرنے والا، ان کی اس کی ایک ایک شب اور ایک ایک دن سے واقف ہے یہ،
تو یہ اگر ہوتا تب تو کہنے کی بات تھی کہ لم یعرفوا نہیں پہچانا ہم نے، یہ رسول جو ہے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، آخر ان کی حیثیت کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں، فرمایا تم سب ماننے والے جاننے والے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تب تو ان کے لیے ہم منکرون، تب تو یہ کہتے جہاں بگڑتے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا، یہ بات کہنے کی تھی، لیکن یہ بھی عذر نہیں ہے، یہ تو خود ان کے اپنے آدمی ہیں۔ فرمایا اب یہ عذر پیش کریں کہ صاحب ان کی بات کیسے مانے، ہم یقولون بھی جنہ، کیا یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے نبی پر کہ ان کے دماغ میں جنون پیدا ہو گیا ہے، دیوانے ہیں؟ فرمایا یہ سب سمجھتے ہیں تعلیم، خالی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہے، دیوانہ کیا بڑے سے بڑا فرزانہ اور عقلمند نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بات ہے۔ فرمایا یہ سارے جھوٹے عذر ہیں اور رہائے رنگ ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے اس کے پاس نہ ماننے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بدقسمت شیطان کے مرید بن گئے ہیں، دنیا کے اوپر ریچھ مرے ہیں اور اپنے عقل و خرد سے ذرہ برابر کام نہیں لیتے، اسی دنیا کو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ فرمایا ان کے سارے عذر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جاہم بالحق، کہ جو چیز ان کے کلیجے میں جا کر لگی ہے اس سے کلیجہ جل اٹھا ہے، ان کی خدائی پر ایسی ضرب لگتی ہے ہمارے نبی کی بات سے، اس کے کلام سے، اور جو وہ کتاب پیش کر رہا ہے کہ وہ حق لایا ہے اور حق ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو مانیں گے تو ان کی خدائی کا تخت زمین پر رکھ لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ حق ہے، لیکن دنیا کا قاعدہ ہے وہ اکثرہم بالحق کی کارہون، کہ دنیا میں یہی ہوا ہے، حقیقی سچی بات جب کہی جاتی ہے تو دنیا والے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، بھائی حال انکار ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ چاہتے ہیں ان کی دل کی پوری کی جائے۔ مالک فرماتا ہے کہ کیا تمہارے لیے یہ مقابلہ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد ذمہ لے لیا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا، تمہاری نفسی خواہشات پورا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارا فرض تم سمجھتے ہو، اس لیے کہتے ہو کہ ایسی بات حقیقت وہ بیان نہ کرو جو حقیقت ہے ہمیں پسند نہیں ہے، اب ہم تمہاری پسند کا خیال کریں گے۔ اور اگر کہیں یہ ہو جائے کہ حقیقت ہے وہ کسی کے خوشی اور ناخوشی کا خیال کرے تو اس کے بعد کیا ہوگا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حقیقت اور حق اللہ کی سچی بات ہے، کبھی اگر ان کی خواہش نفس جو یہ چاہتے ہیں اس کی پیروی کرنے لگے، جانتے ہو کیا ہوگا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو اس کے بعد آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین جو کچھ زمین میں ہے سب کے اندر فساد برپا ہو جائے، سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ حق کی بجائے ان کی باتوں کا خیال کرنے لگے، یہ سردار صاحب ہیں، یہ مہاجن ہیں اور یہ حضرت قبلہ ہیں، ان کے دل کو رکھنا چاہیے۔ مالک فرماتا ہے پروردگار کا یہ قاعدہ نہیں ہے، پروردگار حق کے لیے یہ نہیں کیا کرتا کہ دنیا والوں کی پیروی کرے، حق بات جو بات ہے جس کا دل چاہے مانے، جو چاہے سے بات۔ فرمایا یہ ایسے بدقسمت ہیں، ایسے جاہل کلے نادراس ہیں، بل اتیناہم بذکر، ہم تو ان کے پاس آئے ہیں خود ان کی اپنی خیر خواہی کی بات لے کر، ان کی اپنی یاد دہانی ہے، ان کے اپنے حق کی نصیحت، ان کے اپنے معاملات ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں یوں سیدھے ہو جائیں گے، یوں سدھر جائے گی تمہاری زندگی۔ لیکن یہ بدقسمت باغ ایسے ہیں قوماً ذکرہم معرضون، یہ کہیں ادھر کی بات نہیں ہے، یہ خود ان کے اپنے روزمرہ کی بات ہے کہ تمہارا مالک کون ہے، جتنا کس کے سامنے ہے، معاملات کیا ہوں گے، تمہاری تہذیب کیسی ہوگی، تمدن کیسی ہے، کامیابی کا ذریعہ کیا ہے۔ فرمایا ہم ان کی بات لائے ہیں جو ان کی خود اپنا دکھ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا والے سرکش، ان کا حال یہ ہے کہ ہم عن ذکرہم معرضون، تو ایسے عقل کے اندھے کہ اپنی کارکائی کی بات سامنے آ رہی ہے اس سے بھاگ رہے۔ فرمایا اب اس سے ایک کچھ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ نبی آئے ہیں، ان کی خود کوئی غرض ہے، دنیا چاہتے ہیں، ہم سے مانگتے پیسہ مانگتے ہیں، ہم سے محنت مزدوری مانگتے ہیں کہ ہماری تبلیغ کے اوپر
جو ہم راستہ دکھا رہے ہیں ہم کو کچھ دو. فرمایا اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تسلم خرجن و خراج ربی کا خیر، فرمایا اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ خرجن دو، کچھ پیسہ دو، کچھ ہماری محنت مزدوری کا دو، ہم دن رات تمہاری خیر خائی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. فرمایا کیا آپ کبھی بھی آپ نے ان سے کچھ مانگا ہے؟ آپ کی نگاہ میں خراج ربی کا خیر، آپ کو جو بدلہ چاہتے ہیں، جو مزدوری چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے رب کی طرف سے ملنے والی ہے. وہی آپ کے حق میں صحیح معنوں میں کارآمد ہے. باقی کبھی آج تک آپ نے ان سے سوال نہیں کیا ہے پیسے کا، بلکہ آپ کا عالم یہ تھا ایک زمانے میں جو لاکھوں کروڑوں کے آپ آدمی تھے اور اسی حق کی پیروی کے اندر سب کچھ آپ نے اچھا بنا. بالکل الٹا. ایک تاجر ہوتا ہے ہر روز اپنے سرمایہ کو بڑھاتا ہے، اور ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کا سرمایہ ہر روز کم ہوتا ہے اور وہ اس کو خود کہتا ہے. فرمایا آپ ان سے سوال نہیں کرتے، آپ تو مالک سے سوال کرتے ہیں اور مالک ہی آپ کی پوری محنت کا بدلہ نہیں کرے گا. وہ خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہی دے گا. وہ ساری چیزیں جو ہو سکتی تھی ہر جگہ انبیاء کے لیے یہی آیا ہے کہ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. خلوص دکھانے کے لیے جان لگائے ہوئے ہوں، مال لگائے ہوئے ہوں، سارے اوقات میں لگا دیے ہیں تمہاری خیر خائی میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور ایک پیسہ نہیں اللہ سے. یہ خلوص کی انتہا ہے. جو ایسا مخلص ہو کسی کو فریب دے گا. یہ بتایا گیا ہے جہاں بھی وہی بات کہ آپ ان سے پیسہ نہیں مانگتے، اور پھر ظالم اپنی جان کے دشمن ہے کہ اپنی خیر خائی کی بات کو سننے کے بعد یہ اپنے کام کو بند کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو بھٹکا رہے ہیں، برباد کریں گے، حالانکہ یہ جھوٹے نابکار ہیں. وہ ان نقاب حقیقت یہ ہے کہ آپ تدعوہم الی صراط مستقیم، آپ تو ان کو بلاتے ہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف جو اللہ کی رضا کی چھاؤں میں چلتا ہے اور جنت کی بادشاہی میں جانے کے بعد وہ ختم ہوتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا اصلی بات یہ ہے کہ آخر ان کے ذہن سے نکل گئی ہے، اسی دنیا کے اوپر یہ باولے ہو کر ریچھ مرے ہیں. وہ ایسے لوگ جو دنیا ہی سے ہو رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ حقیقت یہ ہے کہ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ کہ ایمان گھر کے بعد پر جنت پر جہنم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا حال ہوتا ہے کہ عن الصراط لناقلون، کہ سیدھے راستے سے برابر پابندیوں میں بھٹک جایا کرتے ہیں، اس سے پھسل کر بھی راتوں پر. پھر بتایا کہ لو رحمنا، یہ ظالم ایسے نہیں ہے کہ ہمارے احساس کو مانے یا ہماری پکڑ سے ان کے تمرد کے اندر، ان کے تکبر کے اندر کوئی کمی آئے. یہ لوگ باولے ہیں بالکل. لو رحمنا ہوں، اگر ہم نے ان پر کبھی رحمت کی ہے تو کشفنا مادین من ضر، اور کشفنا ہٹا دیے ہیں مادین ساتھ ان چیزوں کے من ضر جو ان کے پاس تکلیف تھی اور مصیبتیں تھیں جو ہم نے ہٹا دی ہے، یا اگر ہم اب ہٹا دیں پہنچا ہے للجو، تو یہ ڈوب جائیں گے فی طغیانہم، اپنی غرقاتی میں، اپنی طغیان اور سرکشی میں، یا مہن بالکل اندھوں کی دل ان کے اندھے ہو جائیں گے. اگر ہم آج ان کے اوپر ان کی تکلیف جو قحط کی شکل میں ہم نے ڈالی ہے اگر ہم ہٹا لیں تو اس کے بعد یہ نہیں آج تک یہ پکار کر رہے ہیں، جہاں ان کو فراقی آسانی ملی تو اس کے بعد پھر دیوانے پھر باباؤں کی دیکھ پکاریں گے اور پھر رات سے بھٹک کر اور جانے کے بعد اللہ کے ساتھ ظلم کرنا بھی شروع کر دیں. اور میں آپ بڑا زور شور ہے ان کا، اپنے طاقت اور قوت پر بڑا ناز ہے. فرمایا ایسے ان سے پہلے طاقتور قومیں گزری ہیں جب ہم نے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، جب ہم نے ان کی بدعمالی اور بے ایمانی کی وجہ سے ہم نے جب ان کو پکڑا ہے بالعذاب، عذاب کے ذریعے سے فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ، تو ظالم ایسی گردنیں ان کی اکڑی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی مالک کے سامنے گر رہا نہیں، اپنے رب کو رب مان کر مالک کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا. وہ میں تضرعون، اور یہ نہیں ہوا کہ مالک کے دامن عافیت میں رحمت میں پلٹ آتے، توبہ استغفار کرتے، ماں کے پھینک دیتے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے. وہاں بھی نہیں، ان کی اکڑی ہوئی پرگردنیں ان ظالموں کی اگر ہم ان کی
جو آج تکلیفیں ہٹا دے تو پھر ان کی گردنوں کا یہی حال ہوگا. جب ہم نے کبھی پکڑا ہے تب یہ ظالم ایسے سرکش ہے. فرمایا یہ دنیا کی چند آزمائشیں ہیں لیکن ہماری بڑی آزمائش جب آئے گی حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب ہم کھول دیں گے ان کے اوپر ایسا دروازہ جو ہمارے عذاب شدید کا دروازہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب ہم فیصلہ کریں اور رک دے گا جہنم کی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے. فرمایا اس وقت جا کے اذا ہم فیہ مبلسون، تب وہ اپنی حالت کے اندر پھر بالکل مایوس ہو جائیں گے، پھر دبے ڈال دیں گے اور سارا ترفر اور سارا تمطراق ہے وہ ان کے اندر سے نکل جائے گا. پھر گردنیں جھکا دیں گے اور پھر ساری مار برداشت کریں گے اور چیز سے پکارتے رہیں گے. ابھی ان کی دولت کی کرنی، ابھی ہمارا عذاب کا صحیح معنوں میں اصلی کوڑا تو پڑا نہیں ہے. جب وہ پڑے گا جیسے پہلے قوموں پر پڑا ہے مسلموں پر، تو اس کے بعد یہ بھی چیز بول جائیں گے جیسے پہلے لوگ سرکشوں نے جب اپنے اختیار کی بھی ظلم جوال کی اور جب ہم نے مارا ہے تو اس کے بعد ایسے گنے ہیں جسے اکہتر تک بہت بات نہیں ہو ہم وهو الذي أنشأ لكم وهو الذي جتنے اعتراضات ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو ایک ایک لے کر ان کا رد کیا ہے، بتایا ہے کیسے غلط اعتراض ہے، کیسی بری بات کی مل جائے. فرمایا ایک ان کی بات یہ ہے، کہتے ہیں بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کبھی. ہمارے ایک خالص جھوٹ ہے، ان کی اپنی زبان میں ہے یہ قرآن. ایک ایک بات کو یہ سمجھنے والے ہیں یہ خالی دروغ وہ ہیں جھوٹی بات کے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. فرمایا جتنے انبیاء آئے ہیں خاص طور سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، ان کی یہی ایک بات تھی کہ ایک مالک کی بندگی کرو اس کے سامنے دیکھو. فرمایا اس بات میں بھی یہ جھوٹے. تیسری بات یہ ہے
کہ اگر کہیں کوئی اجنبی کوئی غیر آیا ہوتا جس کی صداقت پر، جس کی امانت پر، جس کی سچائی پر ان کو اعتبار نہ ہوتا تب تو بات اور تھی. یہاں جو پیغمبر آیا ہے وہ ان کے اندر کا، انہی کے یہاں پیدا ہوا، انہی کے درمیان پلا بڑھا. ایک ایک زندگی کے ان کے رخ سے لوگ واقف ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں. اس سے پہلے صادق الامین کہتے تھے. اس سے پہلے کبھی اس نے بات نہیں اٹھائی کہ اللہ اکیلا ہے، کبھی نہیں کہا مرنے کے بعد چھوٹ ہوں گے اور جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا. کبھی قرآن کی کوئی بات نہیں کہی، کبھی کتاب کا کوئی ذکر نہیں کیا. 40 سال یہ گزر گئے ہیں تمہارے اندر، اور اس حال میں کہ تم اس کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے. اب جب اس نے بات کہی، اللہ کی بات اللہ کی طرف سے جب پیغمبر بنایا گیا، جب اس کی بات تمہارے سامنے آئی اور تم بفر اٹھے، تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بالکل نئی بات کہہ رہے ہیں، بالکل اجنبی بات ہے. فرمایا تمہارے اندر کا آدمی ہے جس کی صداقت پر تم ہمیشہ گواہ رہے ہو، جس کو تم نے امانت دار کہا ہے. اب وہ جب تم سے بات کہتا ہے کہ توحید کی اور آخرت کی اور رسالت کی تم انکار کر بیٹھتے ہو، تو آخر یہ اس کی کیا گنجائش ہے؟ فرمایا ظالموں، تم جانتے ہو کہ کس طرح سے وہ کس بات کے سب بلا رہے ہیں. جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں تمہارے سارے عظما ادیب مل جائیں تو اس کے برابر لانا کوئی ممکن نہیں ہے. اور پھر تم کہتے ہو کہ بات تو کہو جو خدا لگتی ہو. یہ ظلم سے آخر فائدہ کیا ہے؟ ظالموں، اصلی بات یہ ہے کہ بل جاءہم بالحق واکثرہم بالحق کارہون. اصلی لڑائی یہ ہے کہ وہ ہمارا آخری نبی ان کے پاس اپنی قوم کے اندر سچی بات لے کر آیا کہ تمہاری بات چاہتے، تمہاری خدائیاں جھوٹی خدائیاں، تمہارے بزرگوں کے اختیارات بالکل غلط اختیارات ہیں، تمہارے یہ وسیلے جھوٹے وسیلے ہیں، غلط سہارے ہیں. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری خوبی دیکھنے کے بعد تم کو یہاں دیا گیا ہے اور اگر کوئی وقت آیا بھی تب بھی خوشحال رہو گے، فرمائے تمہاری عقل کی کوتاہی ہے اور تم انتہا نادان لوگ ہو. اصلی بات یہ ہے کہ اصلی لڑائی یہ ہے کہ ہمارے نبی کھلی ہوئی صاف بات لے کر آئے کہ اب تمہارے لیے، تمہاری خدائیوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اب ایک مالک کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا. فرمایا یہ حقیقت ہے، اس سے چل اٹھے ہیں. اصلی بات فرمایا یہ بات ہوئی ہے. اور دنیا میں اکثریت کا عالم یہ ہے کہ للحق کی کارہون واکثرہم، اور دنیا والوں کی اکثریت ہمیشہ للحق کی کارہون. جب اس کے سامنے یہ حقیقت، یہ توحید کی دعوت آتی ہے تو اس کو ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں، اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے. اصلی بات یہ ہے یہ ادھر ادھر کے بہانے بیان بناتے ہیں، یہ خالی جھوٹے لوگ ہیں. فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں. اللہ کے ساتھ ان کے باباؤں اور حضرات کو بھی آپ کہیں کہ ہاں ان کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور جب آپ جو ان کی بات نہیں مانتے تو یہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. فرمایا بالکل صحیح، ہر ان ظالموں کی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ وہ لمت سوال حق کو ہوا ہوں. اگر حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ ان کی خواہشوں کی پابند ہو جائے، جیسا یہ چاہے وہ ہونے لگے، حقیقت ان کی غلام چاکری کرے، غلامی کرے ان ظالموں کی جو اپنے دل سے جو بات نہیں نکالتے ہیں، اگر حق ان کا پیروکار ہو جائے، جانتے ہوئے کیا ہوگا؟ لفصل السماوات والارض ومن فیہن. اگر کہیں ان ظالموں کی بات مان لی جائے تو اس کے بعد آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اور خود زمین اور آسمان سب برباد ہو جائے، سب فساد میں پڑ جائے. فرمائیں ان کی نادانی و ظلم دیکھیے کہ آپ ان کے بھلے کے لیے ان کی اپنی بات کر رہے ہیں. کب پیدا ہونے سے لے کر زندگی میں جو موت تک کی باتیں ہیں وہ سب آپ ان کی اپنی باتیں ہیں، کہیں باہر کی بات نہیں ہے. ساری کھلی ہوئی صاف باتیں ان کے فائدے کی.
مالک فرماتا ہے بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس آئے ہیں ان کو لے کر ان کے ذکر کو، ہم نے خود ان کی اپنی زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں فلاح کی، خیر کی، خوبی کی، وہ ہم نے نصیحت کے طور پر ان کو بتائی ہیں، لیکن یہ دنیا کے ان مدوں کے اندر ایسے دیوانے ہو گئے ہیں فہم، اور ان کا حال یہ ہے الذکر ہے، اپنی بات سے، اپنے فائدے کی چیز سے مورزون، یہ رخ موڑ رہے ہیں اور اس سے بے پرواہی ہو جاتے ہیں۔ یہ خود اپنے پیروں پر کلاڑی چلانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا آخر کیا بات ہے؟ آج جو آپ نے پڑھا ہے مالک فرماتا ہے بات آخر کیا ہے؟ اتنے خلوص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپ اپنی قوم کو آواز دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو مالک فرماتا ہے ہم تسلہم خرجا، کہ کیا آپ اس سے کوئی، آپ ان لوگوں ظالموں سے کوئی پیسہ مانگتے ہیں، کوئی خراج مانگتے ہیں، کوئی مزدوری مانگتے ہیں دعوت پر؟ فرمایا یہ بھی نہیں مانگتے، جب آپ ان سے پیسہ بھی نہیں مانگتے، دن رات ان کی گالیاں سنتے ہیں، ان کے ٹھٹے برداشت کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو سہ جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو آخر اس میں کوئی خلوص کے، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس میں خلوص نہ ہو، دنیا داری ہو، تو وہ کبھی اس بات کو برداشت کرے گا؟ وہ تو پیسہ چاہے گا، دولت چاہے گا، دنیا چاہے گا، اور آپ کسی سے ایک بات کی، کسی ایک چیز کی آپ کسی سے خواہش نہیں کرتے، اور آپ خراج رب کا خیر، آپ کو اس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو آپ کے رب کی محنت مزدوری کا جو موقع ملے گا، جو پروردگار اس کی قیمت دے گا، اللہ کی طرف سے جو ملے گا، آپ اس کے اوپر آتی ہے، وہی ایسے ہی مانوں میں آپ کے حق میں ہے۔ بتا یہ بھی دیکھ، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، صبح سے شام تک تمہارے لیے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، بالکل فرق اس کے جل رہے آتش زیر سا ہے، اس خواہش میں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے۔ آخر اب یہ ایسا شخص ہے، اس کے خلوص میں تمہیں کیا شبہ ہے؟ اب یہ تمہیں بلائے گا تو کیا کسی برائی کی طرف بلائے گا؟ ظالموں کو اس کے اپنے اندھے ہو رہے ہو، عقلوں کے ساتھ تو یہ سلوک کر سکتے ہو۔ فرمایا آپ کا مالک آپ کو دینے والا ہے، آپ کو صرف اس سے اجر لینا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین دینے والا ہے، جس کو رزق دے، جس کو چیز دے، وہ بے حساب دے گا، بے حساب۔ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خاندانوں کو آپس میں لڑوا دیا، بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، بیوی کو شوہر سے الگ کر ڈالا ہے۔ آپ نے وہ بات اٹھائی ہے کہ ہماری قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہمارے باپ دادا کے نام کے اوپر ہے بادشاہ، اب ہماری طاقت جمعیت باقی ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ نادان ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بھلائی خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، بین نہ کا۔ اس لیے آپ کو اپنا دشمن کہتے ہیں، باپ دادا کا دشمن کہتے ہیں۔ فرمایا حال یہ ہے وہ نقا، اور آپ حقیقت یہ ہے لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ تو ان کے دشمن نہیں، انتہائی دوست ہیں، لتدعوہم، آپ ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ادھر آ جاؤ، دنیا کی بھی خیر سے مالک بن جاؤ گے، اور آخرت کی جنت کی بادشاہ سے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ فرمایا آپ کو دشمن کہتے ہیں، اور سب سے بڑے آپ دوست ہیں ان کے، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ لوگ کہ لا یؤمنون بالآخرہ، جو اس دنیا ہی کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، آخرت پر جن کا یقین اور ایمان نہیں ہے، ان کو کبھی اگر آپ زبردستی لا کر سیدھے راستے پر کھڑا بھی کرتے، عن الصراط لناکبون، تو اس راستے سے وہ بات کھڑے ہوں گے، کبھی ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی کبھی خواہش نہ ہوگی۔ اگر کبھی غلطی سے سیدھے راستے پر پیر پڑ جائے تو اس کے بعد واپس کھا لیں گے، کچھ دم ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دنیا دار ہیں، ان کو خالص دنیا چاہیے۔ اگر اللہ کی بات مانیں گے تو دنیا کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں اور پابندیاں ہیں وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی، اور ان کی خدائی کو پوری طرح سے پھیل کر پیر پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ دنیا دار ہے، اللہ کی بات اور سیدھے راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے، اگر کبھی آ جائیں تو اس سے ہمیشہ گریز کریں گے، بھاگ ہو جائے۔ فرمایا اگر ان پر مصیبت پڑ جائے، جیسے آج ہم نے ڈالی ہے، قید ڈالا ہے مکے میں،
کہ ان کے دل مر پڑ جائیں اور ان کی جو تیزی ہے، سرداری ہے، سرکشی ہے، اس میں کمی آ جائے. لیکن یہ ایسے ضدی اور حدت ہیں وہ لقد ولو رحمناہم کہ آج تو گلگلا رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے یہ قحط سالی دور ہو جائے تو ہم پھر یہ سختی آج کے خلاف یہ باتیں نہ کریں گے. فرمایا ولو رحمناہم، فرض کر لیجیے کہ اگر ہم ان پر رحمت بھی کریں تو کشفنا ما بہم بالضر، اور کھول دے ہٹا دے ما بہم بالضر، جو آج کی ان کی تکلیف ان پر آ پڑی ہے، تو یہ نہیں کہ اپنے وعدے کے پابند ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، ڈوب کی تو گیادی ہی یا مہون، پھر ڈوب جائیں گے، پھر پھانس پڑیں گے اپنی اسی گمراہی میں جو دل سے اندھے ہو گئے ہیں، یا مہون جو سرگشتہ ہیں، اندھے بندے ہیں، اسی طرح سے پھر بھٹکنے لگیں گے. یہ خالی خودی یہ آپ کو صرف یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے اگر ہماری یہ حالت بدل جائے، قحط دور ہو جائے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا مالک نے یہ وقت کی ان پر چوٹ پڑی ہے اس لیے بلبلا اٹھے ہیں، لیکن اگر کہیں ہم ان کی آزمائش کو ہٹا دیں، قحط سالی اور روڑا ختم کر دیں تو دیکھیں گے کہ پھر اسی طرح سے اسی سرکشی میں پہنچ جائیں گے اور جو اللہ سے وعدے کیے ہیں، آپ سے وعدے کیے ہیں، سب بھلا دیں گے. فرمایا لقد اخذناہم بالعذاب، اس سے پہلے بھی اپنے بعض موقعوں پر ان کو عذاب کے ذریعے سے پکڑا ہے، جیسے آج یہ اس قحط کے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن بمستقام میں ربی، اللہ نے ان کو یاد کرنے کے لیے جو عذاب ان پر تکلیفیں پریشانی بھیجی ہے تو ان کا حال یہ ہوا ہے بمستقام، تو بالکل یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے سست نہیں پڑے ہیں، مالک کی طرف آنے والے نہیں بنے ہیں، اسی طرح سے بھاگتے رہے ہیں. وما یتذکروا، اور نہ یہ گڑگڑائے ہیں، ان کی سرکشی اور ان کا تکبر اسی طرح سے باقی رہا ہے. فرمایا کہ تو اسی وقت ٹھیک ہوں گے جیسے اور قوموں میں یہی ہوا ہے کہ ان کے سرکش لوگ نہیں مانے ہیں سمجھانے بجھانے کے بعد. حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، ان کا بھی وہی انجام ہوگا کہ جب ہم فتحنا کھول دیں گے علیہم ان کے اوپر بابن دروازہ ذا عذاب، جو عذاب والا شدید بہت شدید عذاب والا ہے، اذا ہم فیہ مبلسون، تب ان کا عالم یہ ہوگا جب عذاب پر تھوڑا برسے گا تلملا جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عالم یہ ہو جائے گا، پھر یہ بالکل حق طرف سے ناامید ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے باباؤں اور حضرات اور اپنی طاقت اور قوت کو سب کو بھول جائیں گے اور سب بالکل مایوس ہو جائیں گے، کہیں ان کے سامنے کوئی امید کی ایک کرن باقی نہ رہے. فرمایا یہ ہمیشہ قوموں نے یہی کیا ہے، یہ بھی اسی راستے کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ بھی پلٹ آنے والے نہیں ہیں. اور اس لیے اب آپ بھی شکستہ نہ ہوجیے، اگر یہ بات نہیں مانتے تو نہ مانیں. ہم عذاب کے ذریعے سے ان کو منوائیں گے، اس وقت ان کے لیے پھر پلٹنے کا موقع نہ ہوگا. فرمایا نادان ایک بات ان سے کہی جاتی اور کتنی صاف بات ہے کہ مالک کو اکیلا مالک مان لو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک سازی نہ بناؤ، اور ان کی آنکھیں ادھر کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھنا ہے، صرف اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد صرف نگاہ پر ڈالے عبرت کی، تو پھر اس کے بعد چارہ نہیں ہے کہ یہ توحید پر نہ آئے اور شرک کی طرف جائے. فرمایا هو الذی انشأکم، کہ بتاؤ کوئی اور ہے جن کو تم پوچھتے ہو کاٹتے ہو اور مالک کو کے ساتھ شریک کر کے مالک کو برا بھلا اور گالیاں دیتے ہو، بتاؤ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ انشاء لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے السماء، تمہارے کان، والابصار، اور تمہاری آنکھیں، والافئدہ، تمہارے دل، کہ کسی نے تمہارے ساتھ یہ کوئی سلوک نہیں کیا اور اس کے بعد جب نظر نیازوں کا وقت آتا ہے تو اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں، پکارنے کا وقت آتا ہے ان کو پکارتے ہو، سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہو، نظر و نیاز پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ظالم ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ سب کچھ جو دیا ہے ایک ظالموں، تمہارے آنکھ، تمہارے کام، تمہارا دل، یہ سب کچھ ایک مالک کا دیا ہوا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے کیوں اپنے کو پیش کرتے ہو، اپنے کو تباہ کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکرگزار بنتے ہو، تم انتہائی نافرمان ناشکرے اور احسان فراموش ہو.
جس نے کچھ نہیں کیا ہے اس کے اوپر جان فدا کرتے ہو، جس نے سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ یہ تمہارا ظلم ہے، یہ بے رخی ہے۔ ہمارے جاتے کہاں ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا یہ طریقہ، تمہاری یہ روش تمہارے لیے کارآمد ہوگی۔ هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کسی اور نے تم کو اس زمین میں پھیلایا نہیں ہے پیدا کرنے کے بعد، وہی ایک ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو زمین میں، اور اس کے بعد اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وإلیہ تحشرون، اسی کی طرف تم کو جمع ہونا ہے۔ یہ مالک نے فرمایا کہ یہ حال ہے، اور ان ظالموں کا کہ اس کے بعد توحید کے ساتھ یہ ہر وقت ہر چیز شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت ہے وہ خالص شرک پر جمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کو ماننے کو تیار نہیں۔ فرمایا اصلی وجہ کیا ہے؟ اصلی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اس دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا کا تصور ان کے دماغ میں نہیں، ورنہ وہ دیکھتے کہ هو الذی یحیی ویمیت، وہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کے کرنے سے یہ دن اور رات الگ سے بدلتے رہتے ہیں۔ افلا تعقلون، کہ اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی جاہلوں مشرکو کہ ساری کائنات میں بس ایک ہی طاقت تو ہے، اس کے ساتھ کہاں کوئی شریک نظر آتا ہے، لیکن تم ہو جو سکے اس طاقت کے ساتھ، ایک ذات کے ساتھ کتنے اپنے ساجی اور شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا اصلی وجہ یہ ہے کہ بل قالو، اصلی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں مثل ما قال الاولون، جیسے اس سے پہلے جو گزری ہے قومیں، مشرک قومیں، انہوں نے کہا، اور وہ کیا تھا؟ قالو، کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور کہا آئیگا، کیسی بات کہتے ہو پیغمبر کا حق، کیا تمہارا کہنا یہ ہے آئیگا اتنا کہ جب ہم مر جائیں گے وہ کننا ترابا و عظاما، اور ہم مٹی میں ملنے کے بعد مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں الگ ہو جائیں گے، اینا ہو جائیں گی، اینا لمبعوثون، تو کوئی پھر ہمیں اٹھائے گا، ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیسی بات کہتے ہو، یہ بات کہیں ممکن ہے؟ فرمایا یہ بات ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اسی دنیا کو سمجھتے ہیں ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ہیں، اور کہتے ہیں یہ آخرت کی باتیں، کل کی باتیں، جنت و جہنم کا یہ قصہ، یہ خالی دل بہلانے کے لیے ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ایسی بات، ایسے قصے ہمارے باپ دادا سے بھی منقول ہے کہ لوگ ان کے زمانے میں بھی آئے تھے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ مرو گے، مرے کے بعد مرے پیچھے اٹھائے جاؤ گے، اٹھانے کے بعد پھر سوال و جواب ہوگا اور پھر کامیابی اور ناکامی ہوگی۔ فرمایا ایسی باتیں ہم پرانے ہمارے باپ اور دادا بھی سنتے آئے ہیں، اسی قسم کی بات۔ ان ھذا الا ذکر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر ایسی باتیں، آخرت کا یہ ذکر، یہ توحید کی بات، اس بات کا پیغام، یہ تو قصے اور کہانیاں ہیں جو قوموں میں جھوٹے قصے مشہور ہو جاتے ہیں، رات اور دن جو ان کے بیان ہوتے ہیں، یہ تو فرسودہ قصے ہیں، افسانے ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کون مرنے کے پیچھے اٹھے گا، کون حساب و کتاب لے گا، اور کون جنت جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اصلی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں توحید لا کر، ایمان لا کر کیا کریں گے، عمل صالح سے کیا فائدہ ہے؟ جو زندگی کا دریا بہ رہا ہے، جس کی رگوں سے ایک قطرے آپ کو ہم کھینچنے، بس یہی ہونا چاہیے۔ یہ اصلی کمی ہوتی ہے جب انسان کل کی بات سے بالکل بھول اور آموز کر دیتا ہے، کل کی بات کو تب یہ بھیا ہاں، قلوب اور عقیدہ ایک ہی تھی، کل قلوب کی جگہ عقیدہ کہتے ہیں دلوں، قلب بہت جو ہے، قلب ہے دوسرا بہت اردو مدد۔
کل کے بیان میں پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آنکھیں دینے والی ایک ذات ہے، کان کا کیے ہیں اسی ایک ذات میں، دل اور دل کی جو طاقت ہے سوچنے کی سمجھنے کی وہ دینے والی عطا کرنے والی ایک ذات ہے۔ لیکن یہ مشرکوں کو ہوا کیا ہے، اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے گزار بنتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ فرمایا وہی ایک ذات ہے جو تم کو زمین کے اندر پیدا کرتی ہے، سارے احسانات ساری عنایات ایک مالک کی ہے، اور اس کے بعد یہ مشرکو تمہارا حال کیا ہے، تم اپنے مالک سے جو برداری کرتے ہو، پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مالک کے احسانات ماننے کے بجائے دوسروں کے احسانات مان کر درمیان کسی کی حضور سے پیش کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے غافل ہو گئے ہو، کیا اس بات کو بھول گئے ہو کہ آخر کار اسی ایک مالک کی بارگاہ میں تمہیں پہنچنا ہے، جس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہے، جس کے احسانات کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کی چادر پر کبریائی کی چادر پر یہ تمہارا وہی تو شرون، اسی کی بارگاہ میں پھر حاضری ہے، پھر فیصلہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو کیسے نہ سمجھ ہو اپنی جانوں کے کتنے دشمن ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اسی کے اختیار میں تم اولاد کا یہ تغیر و تبدل ہے۔ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اکیلی ذات ہے، اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زیادہ ایسی کارخانہ طاقتیں ہوتی تو یہ نظام جو آج دنیا میں دیکھ رہے ہو توازن، یہ ایک لمحے کے لیے قائم رہتا اور زمین اور آسمان کرتا ہے، صبح و شام کی دوری ختم ہو جاتی ہے، سورج پھر کبھی نہیں نکلتا۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے ان مشرکوں کے سامنے ان کا نفس ہے، ان کی ذات ہے، آسمان اور زمین ہے، یہ نشانیاں کہلاتی ہیں، اپنی ذات اور اپنی جان سے ہوں تو اس کو کہتے ہیں، یہ نشانیاں ہے انفس کی، نفس کی اپنی جان۔ اور آسمان اور زمین کی گرد کی چیزیں ہیں جس کو آفاق یہ کہتے ہیں، انفس آفاق جو ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کائنات کی، انسان کے جسم سے الگ، ان کو کہتے ہیں دلیل ہے، یہ اجزا ہے، یہ دلیلیں ہیں جو آفاق میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری دلیل ہوتی ہے وحی، یہ اللہ نے قرآن کتابوں میں یہ نازل فرمایا ہے، وہ وحی کی دلیل ہے۔ یہاں بیان کیا گیا سب سے پہلے یہ انفس کی دلیل کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں کام، تمہیں آپ، تمہارے دل بنانے والا وہی ایک مالک ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی موت پر گزر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہارے نفسوں کے علاوہ اس کائنات کا پورا نظام۔ پھر اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم انکار کرتے ہو اس کی توحید کا اور پھر لاتے ہو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اختیارات میں، اور پھر کہتے ہو کہ مر جانے کے بعد پھر کیسے اٹھایا جائے گا، جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے بغیر پیدا کیے، کوئی تمہارا وجود نہیں تھا تو تم کو وجود مل آیا، اب مرے پیچھے پھر تم کو پیدا نہ کر پائے گا، یہ کیسی نامراد تمہاری عقل ہے، کیسی کاغذی کی بات ہے۔ توحید کے بعد آخرت کے انکار کے اوپر مالک نے فرمایا، یہ ظالم یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم
زمین کے اندر مٹی میں ملنے کے بعد مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو یہ عجیب بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ ایسی ہی باتیں قصہ کائنہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، ایسی باتیں ہمارے سامنے بھی وہی بات کہی جا رہی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں تک کل آپ تک بات، اب مالک ہی آفاق کے دلائل پھر ان کے سامنے رکھتا ہے ان کے سامنے رکھتا ہے آفاق کے دلائل، اور یہ بتاتا ہے کہ ایک طرف تم اپنی زبان سے مانتے ہو کہ ساری کائنات میں ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی کارکرما طاقت ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ شریک کرے، پھر اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے کیسے اٹھا سکتا ہے، پھر کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم اور جنت کی مقامات اپنی گودے کھولیں گے، کیسے ممکن ہے؟ مالک فرماتا ہے ان سے پوچھیے، ان سے کہیے، کل کہیے کہ لمن، کہ تم ہی بتاؤ، اپنے سامنے کھڑے ہو، تمہارے سامنے سمجھدار سمجھے جاتے ہو، لمن، اور اپنی قوم کے اندر تم کو دماغ مانا جا رہا ہے، اتنی بات بتاؤ کہ لمن الگ، یہ بتاؤ کہ یہ زمین ہے یہ کس کی ملک ہے؟ ومن کی، اور جو اس کے اندر آباد ہیں یا جو چیزیں ہیں، یہ زمین کے اوپر جتنی آبادی ہو انسانوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، فرمایا کہ بتاؤ کسی بابا کا، کسی حضرت کا نام لو اور کہو اگر تم میں ہمت ہے کہ یہ سب چیزیں ان کی ہیں، وہ مالک ہے۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم میں علم کی ذرہ برابر کی رمق ہے تو بتا دو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی اور کی بھی ملکیت ہے۔ ایسا سوال تھا کہ وہاں ان کا ایک ضدی اور حسن بھی، اس کی ہمت نہیں تھی کہ دنیا کے سامنے یہ کہے کہ نہیں، یہ زمین کا فلاں حصہ ہمارے داد بابا کا ہے اور فلاں حصہ مناف کے اختیار میں ہے۔ یہ تھے ظالم، انتہائی مشرک تھے، لیکن آج کل کے مسلمان مشرکوں سے کم، ان سے اگر کہا جائے تو یہ مفت ایسے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں حضرت کا فرما طاقت ہے اور اللہ بالکل الگ ہو گیا اس کام سے، یہ وطن ہے، یہ غوث ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ ان جھوٹوں نے یہ بات بیان کرنا شروع کرتی ہے، لیکن عرب کے وہ لوگ حسن کے انتہائی شدید مشرک تھے، لیکن ان میں یہ تعلق مقابلہ نہیں۔ فرمایا آپ پوچھیں گے تو یہ جدی و حد دھرم ہے، لیکن کہیں گے ایک ہی بات، تو یقولون للہ، تو وہ مجبور ہے اس بات کے اقرار پر کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ خالق اللہ کی ملک ہے، وہی آسمان والے کی ملک ہے، کسی اور بابا کا نام نہ لے پائے گی۔ کل فلا تذکرون، کل فلا تذکرون، فرمایا کہ ایک بات ایک زبان سے اپنی ایک صاف بات اقرار کرتے ہو اور اس کے بعد پھر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک زبان سے کہہ رہے ہو کہ سب کچھ مالک کا ہے، اس کے بعد جو تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، آخر ان کی بھی کیا حیثیت؟ یہ بھی اس کی ملک ہے، یہ بھی مملوک ہے، یہ مالک نہیں ہے۔ جب یہ مالک نہیں ہے تو ان کے ساتھ تمہارا یہ رابطہ، تمہارا یہ سلوک جو ایک مالک کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ کہاں تک رہا ہے؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو خالق کی جگہ دے رہے ہو، ساری بندگی کے مراسم ان کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ جن کے پاس زمین کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کسی چیز کے مالک نہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو، اگر ان سے کہیے کہ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کون ہے جو آسمانوں کا پالنہار ہے، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، جو ان کا مالک و رب ہے، یہ 7 آسمان جو تمہارے اوپر سجے بنا دیے گئے ہیں، اور ان سب کے اوپر جو عرش ہے اس کا مالک